بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں جو افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی پوری قوم اور ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سانحے میں 2 افسران سمیت 7 جوان شہید ہو گئے۔ ابتدائی طور پر دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور جو دراندازی تھی اس کوشش کو ناکام بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں بارودی مواد سے بھری گاڑیوں کو چیک پوسٹ سے ٹکرا دیا گیا، جس کے بعد دھماکے ہوئے، متعدد دھماکے ہوئے اور اس کے نتیجے میں 2 افسران سمیت 7 جوان شہید ہوئے اور کئی جوان اس میں زخمی بھی ہوئے۔ آج افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور اس نماز جنازہ میں صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے شہداء ہیں، اب ان کو اپنے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس جنازے میں شرکت کے بعد صدر آصف علی زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بیٹوں کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، عوام، ہم اور پاک فوج ہم سب ایک ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کیا کہا، آئیے پہلے آپ کو وہ دکھا دیں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس ملک سے بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے دہشت گردی کا منہ توڑ جواب جائے گا۔ جو دشمن نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے، اس کا ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایک چیز کی قوم کو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کو صرف کنڈیم کریں۔ ان کا جواب ان کو اسی طرح ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں کھٹی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم سب اس وار آن ٹیرر میں ان سب کا بھرپور جواب دیں گے۔ آج ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ ہر صورت میں جاری رہے گی۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بھی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر جس قسم کے تضحیک آمیز اور توہین آمیز بیانات سامنے آئے ہیں، ان کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت نے وزیرستان شہداء کی قربانیوں کی تضحیک کی ہے۔ اس جماعت کا ماضی کا بھی اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ سے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز جو سوشل میڈیا مہم ہے وہ چلائی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان تمام کو شناخت کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن خان۔ حسن خان صاحب، آپ کو ہم خوش آتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر جناب سید محمد علی۔ محمد علی صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن خان صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ یقیناً ایک بڑا افسوس واقعہ ہے، سانحہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، یعنی کہ اب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ الیکشن سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور اب ایک بار پھر اس کا ایک تسلسل شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 16 تاریخ کو میرے خیال میں بڑا واقعہ بھی تھا اور افسوسناک بھی تھا، کیونکہ اس میں جوانوں سمیت پاک فوج کے جو آفیسرز ہیں، موسٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان فوج میرے خیال میں دنیا کی
वाहिद फ़ौज है जहाँ पे ये जो रेशो है मार्टरडम की, शहादतों की, ऑफिसर्स और जवानों की, इसमें बाकी दुनिया के फ़ौजों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि ऑफिसर्स भी फ्रंट लाइन पे जवानों के साथ लड़ रहे हैं, ये नहीं है कि जवान आगे और ऑफिसर पीछे। और ये भी जो मुकाबला हुआ है, ये अटैक हुआ है, ट्रक बाउंड कोशिश की गई है कि स्नीक इन करने की, अंदर आने की। फिर ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल और साथ ही उनके जो कैप्टन थे, साथ ही उनका जो दीगर अमला था, उसने फिर उनको इंगेज किया है और फर्दर अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता था। देखिए ये जो मसला है मेरे ख़्याल में ये बड़ा इस वक्त तो अभी हुकूमत भी नहीं आई है और इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी हमने वज़ा करनी होगी, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम साहब ने, उसने वहाँ पे सलामती कौंसिल में जो स्पीच किया था उसमें उसने ये कहा था कि अभी वक्त है कि हम ये अक़वाम मुत्तहिदा ये तहकीकात करे कि इन लोगों के पास ये वसाइल किधर से आते हैं। ये अगर 5,000 से लेकर 10,000 तक ये जो TTP या दीगर जो टेररिस्ट सिंडिकेट्स है, इनको किस तरह रखा गया है, वहाँ पे इनको पैसे, इनको तनख्वाहें मिलती है। साथ साथ अगर इनकी फैमिलीज़ को आप इंक्लूड करें तो इनकी जो है तकरीबन 50,000 तक कहते हैं इनकी रेशो नंबर्स चली जाती है। तो ये वाकई एक ऐसा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने ये आवाज़ जिस तरह मुख्तलिफ फोरम पे उठाया जाता है, साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें काबुल को डायरेक्ट इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रेशर हम डाल रहे हैं वो प्रेशर का तो एक है कि अभी रिसेंटली जो डेलीगेशन गया था काबुल, उनके अक्सर जो मेंबर्स थे उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई डायरेक्टली, उन्होंने भी ये कहा कि तालिबान की जो सीनियर लेवल है, लीडरशिप लेवल है, वहाँ पे उनके साथ पास एहसास है कि TTP की वजह से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब है, जो कि अच्छे नहीं है। वन दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वही प्रेशर डाल रही है कि ये ना सिर्फ TTP है बल्कि दीगर टेरर सिंडिकेट जो है, जिसमें MI उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, ETIM है, या फॉर दैट मैटर ISKP है। ये जो हमला हुआ है ये तो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने जो है, जो अभी तक TTP के साथ शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी अक्रॉस द बॉर्डर जो है अफगानिस्तान में, वहाँ से ये सारी चीज़ें, क्योंकि हाफिज़ गुल बहादुर ख़ुद और ये जो हाफिज़ गुल बहादुर की जितनी लीडरशिप है वो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ कि अब तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आई है और इस मसले को जो है काइनेटिकली तो देखे, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को आप देखें जितनी कुर्बानियाँ दी मेरे ख्याल में, और इसी तरह पाकिस्तान फ़ौज सिक्योरिटी इदारों ने कि गुज़िश्ता कई सालों से फ्रंटली उनको फेस कर रहे हैं। कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि किसी ने पेट जो है दिखाई हो और वो जगह छोड़ी हो। लेकिन मसला ये है कि दहशतगर्द क्रॉस द बॉर्डर वहाँ से मैनेज भी किया जाता है, आ भी जाते हैं, क्योंकि ये फॉरेस बॉर्डर है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इनको फेंस किया गया है, ये 2600 प्लस किलोमीटर बॉर्डर है, अभी भी ऐसे एरियाज है। फिर उनके सेल्स भी है, क्योंकि ये जो एरिया है मर्ज डिस्ट्रिक्ट स्पेशली एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है, यहाँ पे एक स्पेस है और अभी ये हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत का, मरकज़ी हुकूमत का, कि हम जवानों को तो आगे कर देते हैं, हाँ वो पुलिस जवानों, हम हमारे सिक्योरिटी इदारों को, साथ साथ सियासी हुकूमत जो दोनों है, पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इस्लामाबाद की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, दोनों ने बैठ के अब एक ऐसी जो है पॉलिसी तरतीब देनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म भी हो, शॉर्ट टर्म भी हो, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं हो, ये तसलसल के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए अगर दूसरी साइड से ये अभी तक ये इंसिस्ट किया जा रहा है कि इनके साथ आप नेगोशिएट करें। देखिए टेररिस्ट के साथ मेरे ख्याल में 10-18 दफ़ा तो ये नेगोशिएशन मुख्तलिफ स्टेजेस पे हो चुकी है, और उनका जो प्रॉब्लम है कि फ़ायदा जो हुआ है उनके मतलब वो री इमर्ज हुए, रीऑर्गेनाइज हुए, रिसोर्सेज वो दोबारा स्ट्रेंथन हुए। तो मेरे ख्याल में दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि काबुल को हमने इंगेज करना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी के बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि हमें डायरेक्ट, एक तो लाउड स्पीकर डिप्लोमेसी से भी ये चीज़ नहीं होती कि हम इधर से जो है ना मेगाफोन यूज़ करके और इल्ज़ामात से नहीं, डायरेक्ट जाके जिस तरह पहले होता था उनको बुला के उनके साथ इन चीज़ों को टेबल पे रख के कि बाबा करना क्या है आगे। अगर इस तरह ये चंद हज़ार जो टेररिस्ट है, अफगानिस्तान भी नुकसान में है और पाकिस्तान को भी बुखार में मुब्तला किया है, तो मेरे ख्याल में तब जाके हम इसका हल निकाल। ठीक है मोहम्मद अली साहब, हम तो जाहिर है नई जो हुकूमत है उसके लिए चैलेंजेस तो बड़े हैं, हम सियासी तकसीम की हम बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मईशत भी जुड़ी हुई है,
ملک میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے اتنے اگر اس قسم کے تھریٹس دوبارہ سے جنریٹ ہوتے رہیں گے اور دوبارہ سے آتے رہیں گے تو مسائل تو ہوں گے نا. آپ کے خیال میں کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم تو بار بار افغانستان سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ انگیج بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی آپ روکنے کی کوشش کریں اور آپ بیہیو کریں جیسے ایک ریاست کرتی ہے, ایک حکومت کرتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا جاوید بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جو اس وقت قومی سلامتی کے جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس میں یہ ایک بڑا ہمہ جہت اور ایک ہائیبرڈ وار کا انوائرمنٹ ہے جس میں ملٹی ڈومین تھریٹس ہیں. اور جس طرح کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور میں پوری قوم کی جانب سے اگین جو ہے اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا ہمارے شہداء کی فیملیز کو, کیونکہ یہ انہی کا جذبہ اور انہی کی کمٹمنٹ اور ان کا صبر و تحمل ہے اور ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں اس ملک میں. اور پاکستان کی فوج اور سیاسی قیادت کا مل کر ان کے جنازے میں شرکت کرنا, ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے, ہم آواز اور کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے دشمنوں کے سامنے جو ہے صف آرا ہے اور ان کے مکمل خاتمے کا عزم مصمم کیے ہوئے ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ ایک تسلسل کی کڑی ہے اور اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جو زیادہ تشویشناک بات ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی فوج, اس کی قیادت, اس کے افسروں اور جوانوں کے جذبہ جہاد اور پروفیشنلزم پر مکمل یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اپنی ایک جامعہ حکمت عملی اور بہادری اور پروفیشنلزم کے نتیجے میں دہشت گردی کے جو ہے ناسور کا کامیابی کے ساتھ خاتمہ کریں گے. لیکن جو زیادہ تشویشناک بات آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست کے ڈھونگ میں کچھ جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ نہ صرف ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں بلکہ دہشت گردی کے لیے جو نفسیاتی امداد پرووائڈ کر رہے ہیں سیاسی ڈھونگ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانچنا, ان کو پہچاننا اور اپنی صفوں سے ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, چاہے 9 مئی کا واقعہ ہو, چاہے سانحہ لسبیلا ہو, جب بھی پاک فوج کے خلاف کوئی حملہ ہوتا ہے کسی بھی انداز میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو کہ ایک خاص سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھرپور انداز میں مغربی ممالک سے بھی اور پاکستان سے بھی ان کو ایک نفسیاتی اور سیاسی سپورٹ اور کمک پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک جانب نہ صرف پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے بغاوت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کریں بلکہ پاکستان کی عوام اور فوج اور اس کی قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی جو بڑے مشہور بھارتی ویلاگرز ہیں جو کہ ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ جو پاکستان فوج کے خلاف جو سیاسی اور نفسیاتی فضا ہموار کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اتنی کامیابی سے نہیں کر سکے ہیں. تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ دراصل یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سیاست کے گاب میں جو لوگ پاک فوج کے خلاف نفرت اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ملوث ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, قانونی اعتبار سے اور ٹیکنیکل اعتبار سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور ان کو ایک مثال بنایا جائے تاکہ نہ تو اس طرح کا کام کرنے کی کسی اور کو ہمت ہو اور ساتھ ہی ساتھ پوری قوم اور عالمی برادری کو یہ پیغام جائے کہ ہم اپنے شہداء
کی قربانیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے ملک کی سلامتی اور آزادی اور خود مختاری ان کا ایک قرض ہے, اور ہماری قوم, ہماری فوج, ہماری ریاست, ہماری حکومت ایک پیج پہ ہے, اور ان ملک دشمن عناصر کو ہم بالکل معاف نہیں کریں گے. بریگیڈیئر وقار صاحب آپ بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہم نے بڑے بڑے آپریشنز بھی کیے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں, اور ظاہر ہے ہماری عوام نے بھی قربانی دی, ہماری سویلین عوام نے قربانی دی, سیکیورٹی فورسز, پولیس, یہ تمام کے تمام, اور تقریباً ہر صوبے میں دہشت گردی کا ہم شکار رہے. لیکن جب اس کے خلاف اقدامات ہوئے تو پوری فوج کے ساتھ مل کے پوری عوام بھی کھڑی ہوئی, سیاسی قوتیں بھی کھڑی ہوئیں. یہ کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ سب متحد ہو کے اس جنگ میں اپنے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, جو ہماری فورسز ہیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں, بنسبت اس کے یا بجائے اس کے کہ ہم پروپیگنڈا کریں یا پروپیگنڈے کا شکار ہوں, بھلے سوشل میڈیا پہ یا کہیں اور. جی, اس میں آئی تھنک سوال کرنے سے پہلے صرف ایک میں ایڈیشنل پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ لال تھا اس میں, اور اس سے تھوڑا پہلے بھی ٹیسٹ اٹیک کم ہو گئے تھے, ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے تھے. بیچ میں آئی تھنک لاسٹ 2 ویکس کے اندر ایک وزٹ ہوا بھارتی بیسیکلی ڈپلومیٹس تھے, لیکن اس کے اندر NSA کے آفس کے لوگ بھی تھے جی دوول کے, اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے اور افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے, انٹرم گورنمنٹ. تو یہ بھی آئی تھنک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کیا بھارت جو ہے اگر جو کام تھا بیچ میں اس کو دوبارہ اگنائٹ کرنا چاہتا تھا, تو اس پہ بھی آئی تھنک ڈسکشن ہو سکتی ہے, اور کیوں طالبان کی گورنمنٹ لیٹ سے ان کی باتوں میں آئی یا دوبارہ سپورٹ شروع کی. بہرحال TTP کے ٹیکس میں کانسٹنٹ فیکٹر اس پہ آئی تھنک پہلے بھی بات ہوتی. ابھی آ جاتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا کا آئی تھنک آن سلاٹ ہے, یہ 9 مئی سے پہلے سے چل رہا ہے, اور بڑا ڈیلیبریٹلی رینک اینڈ فائل پہ اٹیک ہے. اس میں پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے سینئر آفیسر کے ساتھ پرابلم ہے, بریگیڈیئر سے نیچے جو ہے ہمارے ساتھ اینڈ آل دیٹ, وچ از آئی تھنک ویری ویری ابسرڈ. بیسیکلی آرمی کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ یونٹی آف کمانڈ پہ چلتی ہے, اور 9 مئی کو وہ ڈسپلے ہوئی, کیونکہ کوئی بھی فوج جو ہے اس کے بغیر کام نہیں کر سکتی. باقی جو شہداء کی قربانیوں کو ٹریویلائز کرنا, اس کا تو فزیکل ڈیمونسٹریشن PTI نے کیا 9 مئی کو جب شہداء کے مانومنٹس کو وینڈلائز کیا گیا. اور اس پہ جو ملٹری سائیکالوجسٹ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں, بلکہ ایک پروفیسر ہے, میں نام بول رہا ہوں, جرمنی سے, اور PTV کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ شہداء کی قربانیوں کو ٹریویلائز کرتی ہے کوئی بھی لیٹ سے آرگنائزیشن, تو یہ آئی تھنک آئی وڈ سے بہت بڑی ہینیس اسٹریٹجی ہے, جس میں بیسیکلی آپ عوام کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ مینلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ایک عام آدمی مرتا ہے یا کوئی شہید ہوتا ہے تو دیر از نو ڈفرنس. حالانکہ تمام قومیں اس چیز کو بڑا پرزرو کرتی ہیں, ارسپیکٹو آف کہ وہ انڈیا ہے, وہ بنگلہ دیش ہے, وہ مڈل ایسٹ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, امریکنز ہیں, دے آلویز پروٹیکٹ اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں اپنے شہداء کو, اور کبھی بھی شہداء کے مانومنٹس کو وینڈلائز نہیں کیا گیا. تو ایک تو فزیکلی انہوں نے کر کے دکھایا ہے, سوشل میڈیا پہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. میرا صرف یہ ہے کہ ایک تو پیکا کے لاز ہیں, ایکٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں منع ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی جو گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنا ہے. دوسرا PTI کی لیڈرشپ پہ اونس ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے نہیں ہیں یا لیٹ سے کوئی لاتا, تو اس کا آئی تھنک بڑا کلیئرلی آفیشیلی ان کو ڈس اون بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اظہر مشوانی کو سینٹ کی ٹکٹ دیں گے تو اٹ انڈیکیٹ سم تھنگ ڈفرنٹلی, بیکاز ابھی آپ بیکاز ہی از ون آف دوز, مجھے پتا ہے جو سوشل میڈیا کے بڑے سرز ہیں باہر سے, وہ چلاتا ہے وہاں سے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو پرولیفریشن ہے اس کے اندر نارتھ امریکہ ہے, لنڈن ہے, پھر انڈیا سے کافی زیادہ اس میں حصہ ڈالا جاتا ہے. اور بھارت کا جس طرح مینشن کر رہے تھے سید علی, دل بی ویری ہیپی کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ تو ان کی اپنی پولیٹیکل جماعت کرے. تو آئی تھنک اونس اس پہ ہے, اور میری اپیل ہوگی گورنمنٹ سے بھی, پارلیمنٹ سے بھی, کہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو آڑے ہاتھوں لیں اور ان سے کنڈیم کرائیں اوپنلی, اینڈ دے شوڈ بیسیکلی ڈسکنیکٹ their relationship with these جو accounts ہیں, تب جا کے انٹرنل جو ہائبرڈ وار کا یہ پارٹ ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا آ جاتا ہے ایکسٹرنلی, آئی تھنک 2024 ملٹری بھی ڈٹرمنڈ ہے, اور اچھی بات ہے. آپ نے آصف زرداری صاحب کا سنا, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو سنا, پھر آپ نے انٹیریئر منسٹر کو, کہ دل بالکل کلیئرٹی ہے اس سال 2024 انشاءاللہ will be end of terrorism in پاکستان. اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے, ابھی افغانستان پہ لمبی بات ہو سکتی ہے, پاکستان نے 7-8 لیور ہے ہمارے پاس جو نیگیٹیولی کبھی استعمال نہیں کیا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اس کے علاوہ بے شمار آئی تھنک گرین کی ابھی ضرورت پڑے گی,
گندم کا سیزن آ رہا ہے. یہ پاکستان نے کبھی نہیں کیا. کووڈ کے ٹائم پہ دروازے کھول دیے گئے تھے, لیکن آئی تھنک دے ہیو ٹو ریئلائز اگر اسٹیٹ بن کے بہیو کرنا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو, دے شوڈ اسٹارٹ بہیونگ لائک اے اسٹیٹ. اور یہ جو ہے کہ جی سینئر لیڈرشپ تو منع کرتی ہے لیکن نیچے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, یہ نہیں چلے گا. اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپ. اور اگر ضرورت پڑتی ہے پھر ملٹری آپشن بھی پاکستان کے پاس ہے. چلیں حسن خان صاحب, یہ جو ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹس جو تھے, اگر ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی ایک سیاست کو, آئی ایم ایف کو پہلے سابق وزیر خزانہ نے 2 صوبائی وزراء کو فون کیا کہ آپ تعاون نہ کرنے کا خط لکھیں, پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا, پھر جی ایس پی پلس کے حوالے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک تھے, لیکن بحیثیت پارٹی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ہم نے جنرل سرفراز شہید والے معاملے میں بھی دیکھا, اس وقت بھی یہ مضموم مہم کی گئی, ابھی پھر وہ ہو رہی ہے. اور اب وزیر اطلاعات صاحب نے تو بالکل نام لے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس ہی اسی کے ہیں. اقدامات ہونے چاہیے, کیونکہ جب اقدامات ہوتے ہیں تو پھر آواز اٹھتی ہے کہ جی آزادی اظہار رائے. یہ کون سی آزادی اظہار رائے ہے کہ جس میں آپ شہداء کے حوالے سے مضموم مہم کریں, تزیدہ آغاز سوشل میڈیا مہم چلائیں؟ اقدامات ہونے چاہیے جو بھی ملوث ہیں. دیکھیے یہ جو آزادی اظہار رائے, میرے خیال میں آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی امریکہ میں جو ٹک ٹاک وغیرہ پہ پابندی لگا دی گئی, پوری دنیا میں جہاں پہ ایک ہوتی ہے ریاست, ایک ہوتی ہے حکومت. حکومت کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, مطلب ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس میں کچھ افراد کے ساتھ آپ کی اختلاف ہو سکتی ہے. ابھی ایک جج خراب ہو سکتے, جوڈیشری کو تو سارا بلیم نہیں کر سکتے. فوج ہے, اس میں کسی ایک کے ساتھ آپ کی ہو سکتی ہے, آپ ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن پورے انسٹیٹیوشنز پہ جس طرح, میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں جو ہے نا, دا اسٹیٹ ہیز ٹو اسرٹ اٹسیلف. میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں حکومت پہ آپ جو تنقید کریں وہ ٹھیک ہے, اظہار رائے میں آتی ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کا, لیکن جہاں پہ آپ ریاست پہ حملہ کرتے ہیں, ابھی جتنے آپ نے بتا دیا, دیکھیں ایک شہید جو ہوتے ہیں, لوگ شہیدوں کو بناتے ہیں فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے وہ جو کریکٹر ہے ان کو لارجر دین اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے جو ہے سوسائٹی میں اس کو پریزنٹ. ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو گزشتہ 75 سالوں میں جس میدان میں بھی آپ دیکھیں, ہمارے بڑے ٹاورنگ ایسے جو شہداء ہیں جن پہ ہم نو ڈاؤٹ فخر کر سکتے ہیں, اور ان کے جو مجسمے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر چوک اور چوراہے پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے لیے الٹیمیٹ سیکریفائس کیا ہوتی ہے, آپ کی زندگی. اگر ایک بندہ اپنی زندگی, ابھی یہ جو جوان اور آفیسرز مرے ہیں یہ بھاگ بھی سکتے تھے, یہ وہاں سے جو ہے نا ریٹریٹ بھی کر سکتے تھے, یہ زندگی کے بھیک بھی مانگ سکتے تھے, لیکن فرنٹلی آ کے اس نے سینوں پہ گولیاں کھائی. تو ایسے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک تو قوم کو اویئر کرنا پڑے گا, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا, اگر سمجھے میں دیکھتا ہوں افغانستان وہ زیادہ تر کہتا ہے ڈائسپورا, امریکہ, مغرب, اور پھر اس کے ساتھ کل جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو اسپیشل انوائے فار افغانستان ہے آصف درانی صاحب, اس نے جو کہا کہ یہ جو جتنے بھی ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں اسپیسیفکلی دوست ٹارگیٹنگ پاکستان, وہ انڈیا جو ہے افغان پراکسیز کے ذریعے ان کو, اور ان کے there are dozens of way how to finance them. وہ کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ دے دیا جی, خیرات دے دیا جی, ہم نے اس مد میں دیا. تو اس نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے افغان سرزمین سے, وہ ہندوستان جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے, اور بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کی. اور ہم نے دیکھا گزشتہ 20 سال جو طالبان حکومت سے پہلے جو حکومت رہی, اس میں انڈین انوالومنٹ یہاں تک تھی کہ موسٹ آف دا منسٹریز میں جو تھے ایڈوائزرز انڈین تھے. اس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا, سامنے سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ ہے یا کوئی ایگریکلچر ایکسپرٹ ہے یا کوئی میڈیا ایکسپرٹ ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی اس وقت پارلیمنٹ, اور جس طرح پریزیڈنٹ زرداری نے کہا یا جو انٹیریئر منسٹر نے اشارہ دیا, میرے خیال میں دیر شل بی امپلیمنٹیشن آف لاز. ابھی پیکا کی طرف جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, میرے خیال میں اٹ از اے لا ناؤ اینڈ اٹ شل بی امپلیمنٹڈ. پرابلم ہمارے ہاں کہاں آ جاتی ہے, ایک تو وی آر ڈیولپنگ کنٹری یا ڈیولپنگ ڈیموکریسی, تو یہاں پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہے تو ہم کچھ فیشن بھی, انفارچونیٹلی فار می یہ لفظ یوز کرنا ذرا بڑا سٹرانگ ہے, کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ مغرب یا جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہ باقاعدہ فائنانس کرتے ایسی چیزوں کو میڈیا کے ذریعے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایکسپریشنز کا یا رائٹس کا جو ایک ایشو لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ ہماری جو ریاست ہے اس کو
एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं एक्शन लूंगा, उसमें लंदन क्या कहेगा, न्यूयॉर्क क्या कहेगा, क्या कहेगी, दिल्ली का रिएक्शन क्या होगा या फलाने का रिएक्शन क्या होगा। अबाउट दैट हमें देखना होगा कि कहां पे हमारी रियासत को ब्लीड किया जा रहा है। मैं यहाँ पे हुकूमत की बात, आप हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करें, आप इदारों की अप्रोच पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रियासत की बात आ जाती है, इट शैल बी अ रेड लाइन। ऐसी रेड लाइन होनी चाहिए। देखिए हमें किसी को मिसाल तो बनाना पड़ेगा। अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक शख्स को जो है सेनेट के लिए नॉमिनेट किया गया है, अभी थोड़ा सा देखें कि हमारे यहाँ अब सेनेट की ये वक्त रह गई है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्टेप इन करना पड़ेगा। और जहाँ पे मेरे ख्याल में अभी रशिया में इलेक्शन हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कलेक्शन करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ किस तरह हमारे भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी आप देखें मीडिया एक हद तक उस पर तनकीद कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन अभी तक जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को जिस तरह लताड़ा गया, हमारे यहाँ जिस तरह इंस्टीट्यूशंस पे तनकीद की गई, हमारे यहाँ जिस तरह जुडिशरी को जो मतलब ये कि जिस तरह मीडिया को, मुझे ये बताए कि हमारे इलेक्शन हुए कौन सा इदारा था जिस पे मैं तनकीद की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी मतलब टोटली उनको जो है ना स्टेप डाउन किया गया है ना, बड़ी जो है ना। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे रियासत को जो है एग्रेसिवली प्रोएक्टिव जो है एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि आगे इस बंद को जो है ना उसको बांधा। अदरवाइज जो जिस नहज पे हम जा रहे हैं ना, जिस तरीके से उसको, और फिर बाहर से सपोर्ट भी मिल रही है। अभी जो IMF के सामने जाके प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, देखिए यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैं तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं काबुल में बैठ जाऊं, मैं दिल्ली में बैठ जाऊं, मैं न्यूयॉर्क में बैठ जाऊं, मैं लंदन में बैठ जाऊं, मैं डेनमार्क में बैठ जाऊं, और वहां पे मैं अपनी जो है ना वो जो वॉशिंग द, वो जो कहते हैं लेलन इन द पब्लिक वाली बात है, और वो भी नहीं, आप आर्मी के खिलाफ तनकीद करें, हुकूमत पे, पॉलिटिकल इदारों पे आप तनकीद करें, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा वहां पे रेड लाइन होनी चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, रियासत तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं करती, रियासत जो है वो एक्शन लेती है। जैसे हसन खान साहब ने भी कहा कि जहाँ जहाँ ब्लीड कर रहा है, मामलात ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है गुज़श्ता कई सालों के दौरान कि यहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से इदारों को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई है, यानी तनकीद अलग लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई है। ये एक आपको लगता है कि ये एक बिल्कुल मुनज़्ज़म साजिश है, और इक़्तिदार जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जितनी अहम हुकूमत होती है उतनी अपोजिशन होती है, लेकिन यहाँ हम अपोजिशन का तो किरदार कुछ और देखते हैं। कभी वो IMF के हेडक्वार्टर के सामने भेज देते हैं, बैठ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, कभी वो ख़त भेजना शुरू कर देते हैं, कभी वो GSP+ के हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं। ये तो बिल्कुल रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ है और बयानिया है। बिल्कुल जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ क्योंकि आपको एक तसलसल के साथ एक मेथड टू दी मैडनेस नजर आती है कि पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान की रियासत के हर सतून को बाज़ाब्ता तौर पे सियासी और नफ्सियाती जंग का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वो पाकिस्तान फौज हो, क्या पार्लिमान हो, क्या अदलिया हो, मैं समझता हूँ रियासत के हर सतून को एक मुनज़्ज़म और जामे अंदाज में आलमी सतह पे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और दाखिली सतह पे भी हमारी कौम को बदज़न करने की, गुमराह करने की और मायूस करने की एक नफ्सियाती जंग जारी है। ये तो इसका पहला पहलू है जिससे मैं आप कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन इसके जो 3 मुख्तसर और पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इसका नजरियाती पहलू है जो मैं सबसे पहले ये बयान करूंगा कि देखिए, माह रमजान के दौरान जो दहशतगर्द इस्लाम का नाम लेके पाक फौज पे दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं, तो ये हमारी कौम के सामने अज़हर मिनश शम्स है कि उनका ना तो इस्लाम से कोई दूर का वास्ता है, ना वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। तो ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि वो दहशतगर्द जो कि हमारी सफ़ों के अंदर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को भी यानी कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ आलमी सतह पे वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 80,000 से ज्यादा हम शहादतें दे चुके हैं, हजारों जवान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, उन्होंने कुर्बानियां जो दी हैं पिछले 20 साल में, उसकी वजह यही दुश्मन है जो कि रंग बदल के, ढोंग बदल के
ہمارے اوپر اثر انداز اور حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عوام کو یہ بتانا کہ ان کا اسلام سے اور پاکستان سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے آپ کے ناظرین کو جاننا، وہ اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہے. دیکھیے بسا اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اس کو نہ تو جامع انداز میں پڑھا جاتا ہے اور نہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آرٹیکل 19 اگر کسی ٹائم آپ کے پروڈیوسر صاحب اس کا ٹیکسٹ دکھا سکیں تو آپ یہ جانیں گے، آپ کے ناظرین کو یہ پتا چلے گا کہ وہ کوئی ایبسولوٹ اور انکنڈیشنل فریڈم کا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کی آئین میں. پاکستان کا آئین جو ہے، اگر میں 2 جملوں میں اس کو سمرائز کر سکوں تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آرٹیکل 4 اور 5 کے تحت پاکستان کے ہر شہری، چاہے وہ فوجی ہو یا سویلین ہو، سیاستدان ہو یا صحافی ہو، اس نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ مخلص رہنا ہے اور لوئل رہنا ہے. اور اس بارگین کے نتیجے میں وہ تمام فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈم اس کو ریاست تحفظ، عزت، احترام اور آزادیاں پرووائیڈ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آزادی کا جو ہے استعمال کر کے ریاست کے اوپر ہی حملہ آور ہوں، بجائے یہ کہ آپ ریاست کے ساتھ مخلص رہیں، ریاست کے ساتھ لوئل رہیں، جو کہ فنڈامنٹل کنڈیشن ہر سٹیزن کے اوپر ہے جو کہ پاکستانی اپنے آپ کو کہلاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن کو الٹیمیٹلی یعنی کہ انکنڈیشنل یا ایبسولوٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ رائٹ ہے اپنی رائے کا اظہار کا، یہ بھی کنٹینجنٹ ہے، آپ کو رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ آپ آئین، قانون، اخلاق، قومی سلامتی اور ہماری خارجہ پالیسی اور ان کے تمام جو اصولوں اور تقاضے اور مفادات ہیں ان کے تحت یہ آزادی اظہار کا استعمال کریں گے. یہ آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اسی رائٹ کو استعمال کر کے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ریاست کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چلائی جائے. اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل مقصد یہ ہے کہ ایک جانب جو ہمارے جوانوں اور افسروں کے سامنے کائنیٹک یعنی کہ فزیکل حملہ کیا جاتا ہے، دوسری جانب ان کو سیاسی اور نفسیاتی جنگ کا بھی سامنا ہے. ان کے خلاف، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، ان کے احترام میں ان کی جو گلوری ہے ان کے قد کاٹ کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس نفسیاتی جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ فوج کے مورال کو بھی ٹارگٹ اور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ میں بہت فخر سے دیکھتا ہوں اس معاملے کو کہ پاکستان فوج کے جو افسران ہیں وہ مسلسل نہ صرف دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی شہادتیں دے کے، اپنا خون دے کے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس نفسیاتی جنگ جو ہے اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں جس میں ہمارا دشمن سوشل میڈیا اور سیاست کے ڈھونگ میں ان کے مورال کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ آپ کی اور میری جاوید صاحب ذمہ داری بنتی ہے، ہر پاکستانی شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نفسیاتی جنگ میں ہم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، کسی غلط فہمی اور پروپیگنڈا کے زیر اثر نہ آئیں اور اپنے شہداء کی عزت و تکریم پہ کسی قسم کا حرف نہ آنے دیں اور ہم اپنے دشمنوں کی نشاندہی بھی کریں اور ان کو قرار واقعی قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے. وقار صاحب، یہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس نے ایسی سیاست کو مسترد کیا ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اداروں کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پروپیگنڈا، جو تضحیک آمیز قسم کی مہم چلائی جاتی ہے، اور پھر جس قسم کی سیاست کی جاتی ہے اور شہداء کی حرمت پر، اداروں کی حرمت پر جو ہے وار کیا جاتا ہے، پاکستانی عوام تو اس کو مسترد کر دیا ہے ایسی سیاست کو. جو ہماری پارلیمنٹ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے، ٹیکنیکلی 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس، اور اگر کوئی اسٹرینجنٹ لاز لانے ہیں اس چیز کو قابو کرنے کے لیے تو آئی تھنک دے شوڈ گو فار اٹ. باقی جو ہے امپلیمنٹیشن ہے پیکا کا جو ایکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور تیسرا جو میں نے پہلے بات کی کہ اس میں اگر پی ٹی آئی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی سروائیو کرنا، دے شوڈ ڈس اون اٹ اور ان سے کروانا چاہیے. ادروائز آئی تھنک دین دیر از اے کنائمس، پھر ان کی پالیسی ہے
اور اوپنلی اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک ایز اے پارٹی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب آپ کا، سید محمد علی صاحب آپ کا، حسن خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب ظاہر ہے اس وقت یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، پوری قوم اس پر سوگوار ہے. صدر، وزیر اعظم سمیت پوری قوم نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ اس موقع پہ کھڑی ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کرتی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بلوچستان میں 2022 کے دوران جو سیلاب آیا تھا اس سے متاثرہ ایک علاقے میں جب وہ گئے تھے، قلعہ سیف اللہ میں، وہاں پر وہ مختلف کیمپس کو دیکھ رہے تھے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ وہ کر رہے تھے. تو وہاں پر ان کی ایک بچے سے، ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی تھی جن کا نام اکرام اللہ تھا. اس اکرام اللہ نے، طالب علم نے، اس وقت وہاں پر جو تعلیمی سہولیات ہیں اس کی کمی کے حوالے سے وزیر اعظم سے، اس وقت ظاہر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے گلہ کیا تھا تعلیمی سہولیات کے حوالے سے، جس پر اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ان کو اچھی جگہ پہ، یعنی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے کے حوالے سے اعلان کیا تھا. تو آج وزیر اعظم ہاؤس میں اکرام اللہ نے، جو اس وقت لارنس کالج مری میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے بعد اس کو داخل کروایا گیا تھا، انہوں نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں میاں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی. لیکن جب 2022 میں اس وقت جب سیلاب آیا تھا اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی، پہلے آپ کو وہ گفتگو دکھاتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی تھی. سر ادھر تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر. پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکاری اسکول ہے اس میں ہم جائیں گے، اساتذہ ٹائم پر ڈیوٹی حاصل نہیں کرتے، ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے، بس رول کوئی بھی رول نہیں ہے. یہ آپ نے ابھی تک جتنی تعلیم حاصل کی پر کہاں گھر پہ سے کی؟ ہاں سر، بس سر تھوڑی ٹیچر کی مدد سے ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوں سر. اس میں اعلیٰ تعلیم کو ڈی پی ایس میں داخل کروائیں یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے، فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. یہ اس طالب علم کی ذمہ داری اس وقت اٹھائی تھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اور اس کے بعد اس اکرام اللہ کو لارنس کالج مری میں داخلہ دلوایا گیا. اب یہ وہاں پر زیر تعلیم ہے. اب اس اکرام اللہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جب دوبارہ سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو ان سے ملاقات کی جائے. تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کی اور آج بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے اکرام اللہ بیٹا؟ جی سر، آپ کے لیے. اچھا، مہربانی، بہت شکریہ. شاباش شاباش شاباش. کون سی کلاس میں؟ سر 9th میں پڑھ رہا ہوں. 9th میں؟ جی سر. تو آپ نے کہا تھا میں ٹاپ کروں گا، ٹاپ کیا کہ نہیں کیا؟ جی سر، بورڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. 20 کو پہلا بورڈ کا پیپر ہے، کوشش تو یہ ہے سر. آجو، شاباش آجو، شاباش بیٹھو. مجھے بھی یہ خواہش تھا کہ آپ دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے جنہیں اپورچونیٹیز نہیں تھے بیسیکلی. تو میں کہا کہ ایک ہی سر ہے جو ان جیسے غریب اور ہزاروں بچوں کو آپ مدد کرتے ہیں بار بار. آپ نے مجھ سے
یہ کہا تھا میں پوری کوشش کروں گا جی سر، جی سر، میں ٹاپ پوزیشن حاصل کروں گا. انشاءاللہ سر، تو میری انشاءاللہ. دعا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ٹاپ پوزیشن حاصل کریں. آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ بس خوب پڑھو، اچھے قابل ہونا. جی سر، آپ جیسے کروڑوں بچے اور بچیاں اس جی ملک سر، میں جی ہیں سر، جو کہ اس ملک کا ایک ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے. میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے کہ وہاں پر آپ احتجاج کے موڈ میں تھے، آپ تھوڑا سا غصے میں تھے. آج آپ بہت تحمل سے، بہت اچھی طرح بڑے سکون سے بات کر جی رہے ہیں. سر، میں نے جی سر. بہت بڑی چینج دیکھی ہے. بڑی اچھے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، بڑے یعنی یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ واقعات یاد بھی رکھتے ہیں، انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، طلباء کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے یاد رکھا کہ 2022 میں اس بچے نے گلے شکوے کیے تھے اور اس وقت اس طالب علم کا، اس بچے کا جو انداز تھا وہ جارحانہ تھا. اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان میں تحمل اور ٹھہراؤ بھی آیا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور بڑی اہم بات کہی، اور وہ یہ بات تھی پاکستان کے نوجوان طلباء و طالبات کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان کی یوتھ کے لیے بھی، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ تھے، انہوں نے ذکر کیا تو اس وقت انہوں نے پنجاب کے طلباء و طالبات کے لیے ایک اسکالرشپ پروگرام ترتیب دیا تھا. اور وہ اسکالرشپ پروگرام پہ بہت سے طلباء و طالبات باہر کے ممالک میں اچھی یونیورسٹیز میں جا کر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا اب وہ پلان کر رہے ہیں، ان کا یہ عزم ہے کہ چاروں صوبوں کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ میرٹ پر اسی قسم کا ایک اسکالرشپ ترتیب دیا جائے تاکہ وہ باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. یہ ایک اچھی بات ہے. وزیر اعظم نے کیا کہا، آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. پنجاب میں جو ہائی چیفز تھے، جب میں وہاں تھا پنجاب میں، نہ صرف پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے ہم ہائی چیفز کا ایک بیچ ہر سال بناتے تھے، ایوری ایئر. اور ان کو ہم یورپ کی جو بہترین درسگاہیں ہیں لائک ہائیڈلبرگ یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں ان کو بھیجتے تھے. تو وہ بچے جب جاتے تھے، میں ان کو خود لاہور ایئرپورٹ سی آف کیا کرتا تھا. تو جب وہ واپس آتے تھے، دیر لیول آف کانفیڈنس ٹوٹلی ٹرانسفارم، ٹوٹلی. جب واپس آتے تھے تو فل آف کانفیڈنس. اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں پر جا کے ان کے یونیورسٹیز کے ان کے جو اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو ملے ہم، تو ہم نے کہا کہ بھی اگر یہ اچیو کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو دیٹ ریئلی گیو دیم ہیوج انسپریشن اینڈ انکریجمنٹ. تو اس طرح کے انشاءاللہ فیڈرل لیول پہ بھی ہم انشاءاللہ یہ پلان بنائیں گے اور چاروں صوبوں سے. اگر آپ کی میرٹ پہ اگر آپ کی باری آئی گورنمنٹ کالج تو آپ بھی جائیں گے. یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک اچھا پیغام تھا اور یہ ہوگا بھی انشاءاللہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.